اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو میں آج آنے والے اس فیصلے پر بات کریں گے کہ جس فیصلے کے بعد تاریخ کا سر شرم سے جھک گیا۔ تاریخی حقائق کی بات کی جائے تو بھارتی سپریم کورٹ کا بابری مسجد اور رام مندر کے کیس پر آنے والا فیصلہ تاریخی حقائق کے بالکل برعکس ہے، اور یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اکثریت کو خوش کرنے کے لیے اور اکثریت کے دباؤ میں آ کر تاریخ سے منہ موڑ لیا گیا ہے۔ یقیناً تاریخ سے منہ موڑ لینے والوں کا انجام تاریخ برا ہی کیا کرتی ہے، اور یہ تاریخ کا سبق ہے جو کہ بھارتی حکومت اور بھارتی سپریم کورٹ کو یاد رکھنا چاہیے۔ بابری مسجد کی بات کی جائے تو بھارت کے شہر ایودھیا میں مغل بادشاہ بابر کی جانب سے تعمیر کی جانے والی یہ مسجد تاریخی اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اگر ہسٹورک لینڈ مارکس کی بات کی جائے تو بابری مسجد ان میں سے ایک بڑا ہسٹورک لینڈ مارک تصور کیا جاتا ہے۔ بابری مسجد کو ایودھیا کے اس شہر میں تعمیر کیا گیا جو شہر ہندوؤں کے لیے بھی انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ایودھیا وہ شہر ہے جہاں پر ہندوؤں کے بھگوان کا جنم ہوا تھا، اور ہندو عقیدے کے مطابق یہی مانا جاتا ہے۔ ایودھیا میں بابری مسجد 16ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی، یعنی آج سے 500 سال بعد، لیکن اس پر فساد اس وقت سامنے آیا جب ہندوستان پر انگریز قابض ہو گیا۔ اس وقت اچانک سے ہندوؤں کے کچھ انتہا پسند گروہوں کو یہ یاد آنے لگا کہ بابری مسجد کو رام مندر کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے، وہ رام مندر جو کبھی وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ یہ کہنا کسی کا نہیں بلکہ انڈین آرکیولوجیکل سروے کا ہے کہ جنہوں نے اس جگہ پر مکمل سروے کیا اور تاریخی حقائق کو جانچنے کی کوشش کی، اور اس سروے کی رپورٹ کے مطابق وہاں پر سے جو چیزیں حاصل کی گئیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بابری مسجد کی بنیادوں میں سے چونے کے علاوہ کچھ نہ مل سکا، اور انڈین آرکیولوجیکل سروے نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ رام مندر کے وہاں ہونے کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں۔ تو یعنی بابری مسجد اور رام مندر کا یہ کانفلکٹ انتہائی سادہ تھا کہ انڈین آرکیولوجیکل سروے جو کہ سرتوڑ کوشش کے بعد بھی یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ وہاں پر کبھی ہزاروں سال پہلے کوئی مندر ہوا کرتا تھا۔ مندر کی بات 18ویں صدی میں اس وقت کی گئی جب مغلوں کی گرفت ہندوستان پر سے کمزور ہو رہی تھی۔ 6 دسمبر 1992 میں چند انتہا پسند گروہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بابری مسجد پر چڑھائی کر دی، اور مسجد کو نہ صرف جلا دیا بلکہ اس کے گنبد کو بھی شہید کر دیا گیا، اور یہ کیمپین چلائی گئی کہ اس مکمل جگہ پر ہندوؤں کا حق ہے اور یہاں پر رام مندر تعمیر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے انڈین آرکیولوجیکل سروے کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس جگہ کے تاریخی پہلوؤں کو عوام کے سامنے لے کر آئے گا، جو کہ یقیناً رام مندر کا دعویٰ کرنے والی پارٹی کے حق میں نہیں گئے۔ تو آج 9 نومبر 2019 کو 28 سال سے چلنے والے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور وہ فیصلہ تاریخ کے لیے ایک شرمناک حقیقت بن چکا ہے۔ بابری مسجد اور رام مندر کے اس فیصلے پر بھارتی سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے تمام مالکانہ حقوق بھارتی حکومت کو دے دیے گئے ہیں، جو وہاں پر ایک ٹرسٹ بنا کر ایک رام مندر کی تعمیر کا آغاز کرے گا، اور بابری مسجد کے جگہ کے بدلے میں مسلمانوں کو 5 ایکڑ کی زمین ایودھیا شہر میں کہیں بھی الاٹ کی جائے گی، اور اس زمین کی الاٹمنٹ کا فیصلہ بھی اتر پردیش کی حکومت کرے گی۔ یعنی قاتل کا بھائی ہی قتل کے مقدمے میں جج تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس فیصلے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں موجود 14% مسلمان پرامن طریقے سے اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ آپ کو تاریخی حوالہ جات یہاں بتانے ضروری ہیں کہ 92 میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو بھارت بھر میں ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے۔ یہ فسادات بھارت تک نہیں رکے بلکہ بنگلہ دیش اور پاکستان میں بھی اس کا اثر دیکھا گیا تھا۔ ان فسادات میں 2000 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جی ہاں، ان ہندو مسلم فسادات میں 2000 لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی تھیں۔ آج بابری مسجد کا فیصلہ اس دن کیا گیا ہے کہ اگلے ہی دن 12 ربیع الاول ہے۔ اس فیصلے اور اس کی ٹائمنگ کو دیکھ کر
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھارتی حکومت کی انٹینشنز کیا ہیں اور بھارتی حکومت بھارت کا اندرونی ماحول کس جانب لے کر جانا چاہ رہی ہے۔ تاریخ کو چھوڑ دیجئے، بابری مسجد کے فیصلے کو بھی چھوڑ دیجئے، اگر اس فیصلے کی تاریخ اور اس فیصلے کے وقت پر بات کر لی جائے تو آپ کو بھارتی حکومت کی انٹینشن معلوم ہو سکتی ہے، لیکن اچانک سے اعلان کر دیا گیا کہ نہیں، اس کیس کا فیصلہ تو کل سنایا جائے گا۔ تو دوستو، جب معلوم ہے کہ 10 نومبر 2019 کو دنیا بھر کے مسلمان ربیع الاول منائیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش، اور اس سلسلے میں جلسے جلوس بھی کیے جائیں گے، تو اس سے عین ایک دن پہلے اس قسم کا کنٹروورشل اور زیادتی پر مبنی فیصلہ سنا دینا کسی بھی طور پر حکمت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، بلکہ بھارتی حکومت کی اس شاطرانہ ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے فساد کو بڑھاوا دینا چاہ رہے ہیں۔ دوستو، نریندر مودی کی حکومت کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ بھارت تاریخ میں اپنے ورسٹ ترین اکنامک کرائسس کا شکار ہے۔ نریندر مودی کی پاپولیرٹی دن بدن گر رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی جیتی ہوئی سیٹس پر بھی ہار رہی ہے۔ وہ صوبے جہاں میں میجورٹی میں یہ حکومت میں تھے، وہاں پر یہ مائنورٹی میں جانا شروع ہوئے ہیں۔ یہ تمام ڈرامہ اور یہ تمام فساد بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی گرتی ہوئی پاپولیرٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حقائق اس قدر واضح ہیں کہ اگر کسی اندھے، گونگے یا بہرے سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ نریندر مودی کی انتہا پسند پارٹی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ وہ جماعت جس کی سیاست ہی ہندو مسلم فساد کے سر پر چلتی ہے، اس جماعت کے لیے بابری مسجد کا یہ فیصلہ بے حد ضروری ہو چکا تھا۔ اس جماعت کے لیے بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کا تعمیر ہو جانا اپنی سیاست کے لیے بے حد ضروری ہو چکا تھا۔ اس چیز سے برعکس کہ تاریخ کہتی ہے، اس چیز سے برعکس کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں یا نہیں، اس چیز سے برعکس کہ 600 سال پرانا ہسٹورک لینڈ مارک کس طرح سے گرا دیا جاتا ہے، انہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو صرف اور صرف حکومت کی، یعنی راجنیتی کی۔ راجنیتی کے لیے پھر سے کئی انسانوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ بھارت میں اگر اب کوئی فسادات ہوتے ہیں تو اس کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی بھارتیہ جنتا پارٹی جو اس وقت بھارت کی حکومت میں ہے اس کے سر جاتی ہے، اور تاریخ میں مورخ بڑے واضح انداز میں یہ لکھے گا کہ ایک سیاسی جماعت نے محض اپنی حکومت کے لیے کئی ہزار لوگوں کو مروایا تھا۔ 92 میں بھی یہی وہ جماعت تھی جس نے بابری مسجد کو تباہ کرنے اور بعد میں ان دنگوں پر تیل چھڑکا تھا۔ BJP کے وہ لیڈر تھے جو ایودھیا پہنچے اور بابری مسجد پر چڑھائی کرنے کے لیے ہندوؤں کو اکسایا گیا تھا۔ تو یہ اس جماعت کی تاریخ ہے جو کہ اس وقت بھارت میں حکومت میں ہے، اور ایسی فاشسٹ جماعتوں کے حکومت میں رہنے سے امن نہیں آ جاتا، چاہے آپ جتنی مرضی تلقین دونوں طرف کے گروہوں کو کرتے رہیں۔ حکومتوں کو درمیان میں بفر زون کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں کی حکومتیں ہی جلتی پر تیل چھڑکنے کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بابری مسجد کے ساتھ جو بھی کیا گیا تاریخ اسے یاد رکھے گی، اور بھارتی سپریم کورٹ نے محمد بن قاسم کے اس فیصلے کو بھی جواز بخشا کہ جب محمد بن قاسم نے آج سے ہزاروں سال پہلے سومناتھ کے مندر کو محض اس وجہ سے گرا دیا تھا کہ وہ ہندوؤں کے لیے ایک طاقت کی علامت بن چکا تھا، تو بھارتی سپریم کورٹ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ اکثریت کو خوش کرنے کے لیے اقلیت کے حق پر ڈاکہ مار سکتے ہیں۔ تو آج کے بعد کوئی بھی ہسٹورین یہ لکھنے کی جسارت نہیں کرے گا کہ محمد بن قاسم نے غلط کیا تھا، کیونکہ BJP رجیم نے یہ ثابت کر دیا اور بھارتی سپریم کورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں صرف ایک قانون ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے، اور قانون صرف یہی ہے کہ طاقتور کی جو مرضی اور جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ بڑی ظالم چیز ہے۔ تاریخ میں جو قوم بھی ظلم کرتی ہے
مکافات عمل ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے، اس قوم کو اس کی بھرپائی کرنی پڑتی ہے۔ آج ظلم کرنے والے شاید اس کی بھرپائی نہ کریں، لیکن ان کی آنے والی نسلوں کو اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ رنگ، نسل، ذات اور مذہب یا علاقے کی تفریق کے بغیر یہی تاریخ کا سبق ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ظلم کرنے والی قومیں لازماً مٹ جاتی ہیں، یا وہ بھی مستقبل میں کسی نہ کسی کے ظلم کا ضرور شکار ہو جایا کرتی ہیں۔ تو ہر وقت کے ظالم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخ بڑی بے رحم ہے۔ اگر اپنے ظلم کی بھرپائی وہ نہیں کر رہا تو اس کی آنے والی نسلوں کو کرنی پڑیں گی۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اس سرزمین کو، ہماری اس دنیا کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنائے، اور اس دنیا کا نظام ایسے حکمرانوں کے ہاتھ میں دے دے جو کہ انصاف اور قانون پر یقین رکھنے والے ہوں۔ انصاف کا تقاضا یہ بالکل نہیں ہوتا کہ اکثریت کیا سوچ رہی ہے۔ انصاف کا تقاضا اخلاقی اقدار ہوتے ہیں۔ انصاف اخلاقی اقدار کو خوش کرتا ہے۔ انصاف اخلاقیات کی عمارت پر کھڑا ہوتا ہے۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں، اور اپنی رائے دینے کے لیے ویڈیو کے نیچے کامنٹ ضرور کیجئے۔ ابھی تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔